دوستوں، کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو ایسے بھائی تھے جن میں ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر۔ دونوں بھائی سمندر میں مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ کافر جو بتوں کا پجاری تھا، جبکہ وہ سمندر میں جال پھینکتا تھا تو اس میں اتنی مچھلیاں بھر جاتی تھیں کہ ان کو کھینچنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اور دوسرا بھائی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا۔ وہ جب بھی جال پھینکتا تھا تو مشکل سے اس میں ایک مچھلی آتی تھی۔ اس طرح سے وہ کافر امیر ہوتا چلا گیا اور اس کا مسلمان بھائی غریب تر غریب ہوتا چلا گیا۔ اس طرح سے وہ کافر امیر سے امیر ہوتا چلا گیا اور اس کا بھائی جو کہ مسلمان تھا وہ غریب سے غریب ہوتا چلا گیا۔ لیکن وہ مسلمان پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ ایک دن وہ مسلمان کی بیوی کافر کی بیوی سے ملی تو حسد سے جل کر رہ گئی، کیونکہ اس نے بہت سے ہیرے جواہرات پہن رکھے تھے۔ اسے دیکھ کر مسلمان کی بیوی کہنے لگی، اے کاش میں بھی اتنی امیر ہوتی۔ یہ سن کر کافر کی بیوی کہنے لگی، اپنے شوہر سے کہو کہ وہ بھی ہمارے بتوں کی پوجا کرنے لگے تو اس کو بھی بہت سارا مال ملے گا۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ غمزدہ ہو کر اپنے گھر آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو بیوی کا حال دیکھ کر یہ دریافت کیا کہ آخر وجہ کیا ہے، تم اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہو۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ بس میاں، یا تو مجھے طلاق دے دیجئے یا پھر اپنے بھائی کے معبود کی پوجا کیجئے۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا کہ اے خدا کی بندی، خدا سے نہیں ڈرتی کیا؟ ایمان کی دولت کے بعد کفر کی بات کرتی ہے۔ اور بولی، بس اب مجھے زیادہ باتیں نہ بناؤ، اب میں ننگی پونجی نہیں رہ سکتی۔ ادھر آپ کے بھائی کی بیوی بہترین زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہیں۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے، تو پھر اس مرد مومن نے عورت کو تسلی دی کہ اچھا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کروں گا اور تمہیں روزانہ 2 درہم دیا کروں گا، ان 2 درہم سے اپنی حالات درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی، چنانچہ اگلی صبح وہ محنت اور مزدوری کے لیے نکل پڑا۔ لیکن افسوس کہ اسے کسی نے بھی کام نہیں دیا اور وہ سارا دن ادھر ادھر پھرتا رہا، لیکن اسے کام نہ ملا۔ آخر کار تھک کر وہ ایک دریا کے کنارے پہنچا اور رات تک اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ دیر رات سے جب گھر پہنچا تو فوراً اس کی بیوی نے مانگا کہ لاؤ آج جو کما کر لائے ہو۔ شوہر کہنے لگا کہ میں بادشاہ کے خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی بولی، آخر بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا کریم ہے، اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اسی طرح سے وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں لگا رہا، اور جب 29 دن پورے ہو چکے، 30ویں رات آئی تو اس کی بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل مجھے مزدوری لا کر نہیں دی تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ پریشانی کے عالم میں وہ ایک یہودی کے پاس پہنچا اور اس سے بولا، کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لوگے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا کہ ہاں، تم کو مزدوری مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ کام پر گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا، اور اس مرد مومن کی بیوی باہر نکل کر آئی تو اس آدمی نے اس کو 29 اشرفیاں دیں اور کہا کہ یہ تمہارے
شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کی خدمت میں تھا، یہاں تک کہ اگر وہ 30ویں دن بھی کام پر جاتا تو اس کو بہت سی مال و دولت مل جاتا، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید اجرت دیتا۔ بس یہ لو 29 اشرفیاں، ان میں سے ایک اشرفی اس لیے کم ہے کہ آپ کا شوہر 30ویں دن کام پر نہیں گیا۔ چنانچہ وہ عورت اس میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ سنار نے جب اس کی اشرفی دیکھی تو اس کو اس کی قیمت 1000 درہم اس کو دے دی۔ جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو اس کی عورت نے اس سے دریافت کیا کہ آج تم کہاں تھے؟ یہ سن کر شوہر بولا، آج میں ایک یہودی کے گھر مزدوری کرنے گیا تھا اور مجھے اجرت بھی ملی ہے۔ بیوی غصے سے کہنے لگی، مگر آج تم بادشاہ کی خدمت میں کیوں نہیں گئے؟ اچھا تم بادشاہ کی خدمت چھوڑ کر ایک غریب یہودی کے گھر مزدوری کرتے رہے؟ یہ دیکھو اشرفیاں، بادشاہ کی طرف سے ایک نمائندہ آیا تھا، وہ یہ دے کر گیا ہے۔ پھر بیوی نے اپنے شوہر کو مکمل بات بتلا دی۔ اشرفیوں کا واقعہ سن کر شوہر زور زور سے رونے لگا اور روتے روتے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا، اور جب ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا کہ میں نے دو جہاں کے بادشاہ کو چھوڑ کر ایک یہودی کی خدمت کی۔ پھر اپنی بیوی کو پورا واقعہ بتایا اور خود جنگل کی طرف نکل گیا۔ دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ وہ جنگل میں رات اور دن بھوکا اور پیاسا عبادت کرتا رہا۔ وہیں جنگل میں کچھ دنوں کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اللہ کے گھر دیر ہے لیکن اندھیر نہیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے سبھی قریبی دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ دوستوں، اچھی باتیں سن کر آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یقین مانیں، اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی نے بھی اس ویڈیو کا عمل کر لیا تو اس کا ثواب آپ کو تا قیامت تک ملتا رہے گا، اور میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی کامیاب ہو جائے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و مددگار ہو۔